اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب قصہ۔ کل کے قصے کا باقی حصہ۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کا جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیروں سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر پوچھا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا، میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپے لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقیروں اور مسکینوں کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز اور تدفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد اور زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں؟ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتلاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو کہ دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر ان کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، تحفہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس دوران میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائے اور بکریاں سب کے سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب گھاٹی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے پیڑ کو دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ بیچا گیا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو برابر بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خریدا، لیکن ان کی اصلی قیمت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے پیڑوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث یعنی پیدا فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے بالکل علم نہ ہوا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ یہ کہنے لگا، اللہ بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کر دے کہ قبا میں ایک شخص کے چاروں طرف جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ اس قصے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ ہمارا خاتمہ کلمہ خیر اور کلمہ طیبہ پہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔